الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ عز وجل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین ومن الشاکرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ آج سے انشاءاللہ ہم دروس لغت العربیہ بک 1 پڑھنے کی کوشش آج سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ہم کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں اور عربی کے حوالے سے ہمارا جو تصور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت مشکل زبان ہے، تو یہ بالکل ہی فرسودہ سا تصور ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا ذریعہ عربی کو بنایا اور اس نے خود ہی کہہ دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ تو یاد دہانی کی حد تک نصیحت کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے اس ذکر کو، قرآن کو انتہائی آسان کر دیا۔ اور قرآن عربی میں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عربی مشکل ہو لیکن قرآن آسان ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن آسان ہے یاد دہانی کے لیے، تو اس کی زبان بھی انتہائی آسان ہے، اور وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا۔ دوسرا، میں نے آپ کے سامنے ایک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں لکھ بھی دیا اور میں نے اس کی تلاوت بھی کی۔ ہم یہ کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی، اور عام طور پر محدثین اس کو آغاز میں لائے کہ انما الاعمال بالنیات، ہم کسی صرف علمی مشغلے کے طور پر اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم صرف کوئی شو مارنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عربی زبان آتی ہے۔ ہماری نیت اور ارادہ کیا ہے کہ ہم یہ زبان کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاءہ الموت، جب یہ کتاب ہم ختم کر رہے ہوں گے تو میں اس وقت پھر ایک دفعہ یہ حدیث لکھوں گا، اور انشاءاللہ اس وقت ہم اس کا بہت سارا انالیسز کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس آئی اس کی موت اس حال میں کہ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، وہ تحصیل علم میں لگا ہوا تھا، وہ علم کے حاصل کرنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ کیوں کر رہا تھا؟ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، تاکہ اس کی اس سعی و جہد کے نتیجے میں اسلام از سر نو زندہ ہو جائے۔ اسلام ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس کی موت آ گئی راستے میں ہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں بس ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، ایک درجہ انبیاء اوپر ہوں گے، ایک درجہ وہ نیچے ہوگا۔ گویا میری زندگی کا مقصد یا میرے اس علم کے حصول کا مقصد اصل میں کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ کتنا درجہ رہ جائے؟ دَرَجَةً وَاحِدَةً، کہاں؟ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں انبیاء کے اور ہمارے مابین ایک درجہ کا، یعنی ہمیں ان کا قرب، ان کے پڑوس میں ہم کہیں ہوں جنت میں۔ یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے، اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے اصل علم وہ ہے جو اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کروا دے۔ اور اللہ کی پہچان ظاہر ہے اللہ کے کلام کے ذریعے سے، کلام جو ہوتا ہے یہ پہچان کرواتا ہے انسان کی۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے جو عربی میں ہے، تو عربی آئے گی تو اللہ کا کلام سمجھیں گے، اللہ کا کلام سمجھ آ گئی تو گویا اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تو یہی اصل علم ہے۔ اور اس علم کی تگ و دو میں اگر کہیں موت آ جاتی ہے تو میرا مقام کیا ہوگا؟ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ۔ تو یہ اپنے ذہنوں میں ہمیں تازہ رکھنے کی ضرورت ہے
کہ ہم اتنا سفر کر کے، اگر کوئی دوست ہمارا ملتان سے آیا ہوا ہے، کچھ لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، تو کیوں آئے ہوئے ہیں؟ صرف اس ایک مقصد کے لیے۔ اب ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں، اپنے اصل لیسن کی طرف آتے ہیں۔ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے لکھی، کوئی بھی زبان جو ہے سوائے اکا دکا زبانوں کے جو کریکٹرز کے اوپر بنی ہوئی ہیں، باقی تمام زبانوں کے کچھ نہ کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربک جو ہے اس کے بھی اپنے الفابیٹس ہیں، اور وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ یہ الفابیٹس 29 ہیں، یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 28 ہیں۔ جو لوگ 28 کے قائل ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو پہلا حرف ہے یہ کیا ہے؟ الف۔ الف جو ہے یہ الفابیٹس کا حصہ نہیں ہے، یہ حروف تہجی کا حصہ نہیں ہے۔ حروف تہجی کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ وہ با سے شروع ہو رہے ہیں، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد۔ تو، ظو، عین، غین، فا، قاف۔ یہ کاف دو طرح سے لکھا جاتا ہے، اس طرح بھی اور اس طرح بھی۔ لام، میم، نون، ہا، واو، یا اور حمزہ، یہ ہیں ہمارے الفابیٹس۔ اس کو 28 مانیں آپ تب بھی، 28 مانیں گے تو با سے شروع کریں گے، 29 مانیں گے تو یہ الف سے شروع ہوگا۔ جو لوگ 29 کہتے ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو الف ہے اگرچہ یہ الفابیٹ کا حصہ ہے، لیکن کیونکہ اس کی اپنی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے نا، اس کی اپنی آواز نہیں ہے، تو یہ کانسوننٹ کا حصہ نہیں ہے۔ اٹس اے پارٹ آف الفابیٹ بٹ اٹس ناٹ دا پارٹ آف کانسوننٹ۔ تو الفابیٹ کا پارٹ مانتے ہوئے یہ حروف کل کتنے ہو جائیں گے پھر؟ 29۔ اور کانسوننٹس کتنے؟ 28۔ کانسوننٹس 28 ہیں اور الفابیٹس 29 ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں پارٹس آف اسپیچ۔ جو بھی زبان ہم بولتے ہیں اس میں ظاہر ہے کچھ حروف ہم بول رہے ہوتے ہیں، کچھ ناموں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ افعال ہوتے ہیں، کچھ کام ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کیا، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ کھانا، پینا، نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ کام ہے نا۔ تو پرائمریلی یوں سمجھ لیں عربک کے اندر تو یہ پارٹس آف اسپیچ 3 ہیں۔ یاد ہے کسی کو کہ انگلش کے پارٹس آف اسپیچ کتنے ہیں؟ انگلش کے پارٹس آف اسپیچ 8 ہیں۔ کون کون سے ہیں بھلا؟ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو اور ایڈورب، ایڈورب اور انٹرجنکشن، ورب، کنجنکشن اور پریپوزیشن۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8۔ کتنے؟ 8۔ اور عربی میں کتنے؟ اسم، فعل، حرف۔ عربک کے اندر پارٹس آف اسپیچ جو ہیں وہ 3 ہیں، اور انگلش کے اندر کتنے؟ 8۔ عربی میں کون کون سے ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اچھا، انگلش میں آپ کو معلوم ہے واول سائنس کتنے ہیں انگلش میں؟ 5۔ کون کون سے؟ عربک میں واول سائنس کتنے ہیں؟
یہ 3 واول سائنز ہیں عربک کے اندر. یہ جو سائن ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں ضمتن. کیا بولتے ہیں؟ یہ جو ہے فتحتن, اور یہ یعنی آج سے ہم ان کو پیش زبر اور زیر نہیں بولیں گے, بلکہ کیا بولیں گے؟ ضمہ, فتح اور کسرہ. اور جس کے اوپر یہ نہیں ہوتے, کوئی سائن ایسا ہو, مثلا کیسے پڑھیں گے اس کو ہم؟ بو. کیسے پڑھیں گے؟ بو. با. کیسے پڑھیں گے؟ با. اور یہ بی. بی. لیکن جیسے میں یہ لفظ لکھوں, یہ لفظ کیا ہے؟ مدرستن. مدرستن میں اگر آپ دیکھیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ سکون کی علامت ہے. گویا سکون کی علامت وہاں یوز ہوتی ہے چاہے لکھی ہوئی ہو یا نہ ہو. وہ لیٹر جس کے اوپر ضمہ, فتح یا کسرہ نہ ہو, اٹ مینس کہ وہ سکون کے ساتھ ہے. یعنی امپریزنس جو ہے, غیر موجودگی, ضمہ کی, فتح کی اور کسرہ کی, اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اوپر یوں یا یوں ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں سکون. اگر کسی حرف کے اوپر یہ 2 آ جائیں, جیسے ابھی ہم نے دیکھا مدرستن کے اوپر, یا یوں آ جائیں 2, یا یوں 2 آ جائیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تنوین کہلاتا ہے. اور یہ جو سائن ہے یہ شدہ کہلاتا ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ 3 واول سائنز ہیں عربک کے اندر. کون کون سے؟ ضمہ, فتح اور کسرہ. یہ جو ہے الف, واو اور یا, یہ لانگ واولز کہلاتے ہیں. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ الف, واو اور یا جو ہے یہ لانگ واولز کہلاتے ہیں. یہ جب ان سائنز کے ساتھ آئیں گے تو پھر یہ لیٹر لمبے کر کے پڑھے جائیں گے. جیسے ابھی ہم نے اس کو تو پڑھا تھا بو, لیکن جب اس کے ساتھ میں یوں لکھ دوں تو اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ بو. سنگل, یہ بلیک والا کیا تھا؟ بو. لیکن جب واو لگا اس کے ساتھ تو یہ پڑھا گیا بو. اب پڑھیے اس کو با, اور اب اس کو پڑھیں بی. گویا جب کسی حرف کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہو تو پھر یہ ایلونگیشن کے لیے جو لیٹرز یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ الف, واو اور یا. الف, واو اور یا. شارٹ واولز کون کون سے ہیں؟ ضمہ, فتح, کسرہ. لانگ واولز کون کون سے ہیں؟ الف, واو اور یا. اور اس کی غیر موجودگی کیا کہلاتی ہے؟ سکون. اور یہ 2 ضمے, 2 فتح, 2 کسرہ کیا کہلاتے ہیں؟ تنوین. اور یہ سائن کیا کہلاتا ہے؟ شدہ. اسم, فعل اور حرف. اب دیکھتے ہیں کہ اسم جو ہے, ویسے اسم کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ناؤن. ناؤن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ناؤن کیا چیز ہوتی ہے؟ پرسن, پلیس, تھنگ ایٹسٹرا. پرسن, پلیس, تھنگ, یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے نام ناؤن کہلاتے ہیں. اور انگلش میں بھی ناؤن آپ کو معلوم ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن.
مثلا اے بک جو ہے یہ کامن ناؤن ہے پراپر ناؤن ہے؟ کامن ناؤن. لیکن دی بک جو ہے یہ پراپر ناؤن ہو جائے گا. ٹھیک. اسی طریقے سے محمد پراپر ناؤن ہے کامن ناؤن ہے؟ پراپر ناؤن ہے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں اگر میں اشارے سے کہوں دس پین تو یہ پین اب پراپر ناؤن ہو گیا نا دس کی وجہ سے, تو دس پراپر ناؤن ہو گیا. کامن ناؤن جو ہے عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں, اس اسم کو جو پراپر ناؤن کامن ناؤن ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نکرہ. اور کامن پراپر ناؤن کو معرفہ. مثلا اس کو میں لکھوں تو میں لکھوں گا کتابن. اسی کتابن کو اگر میں معرفہ بنانا چاہوں تو یہ ہو جائے گا الکتاب. محمد فاطمۃ ھذا ذالک. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سب پراپر ناؤن ہیں. یہ کیا ہیں؟ پراپر ناؤن. گویا ہم نے اب تک یہ دیکھا کہ عربک کے اندر ناؤن جنرلی دو طرح کے ناؤن ہیں جو ہم پڑھیں گے, یا وہ ناؤن نکرہ ہوگا یا وہ معرفہ ہوگا. نکرہ ہوگا تو آپ کو اس کے آخری لیٹر کے اوپر تنوین نظر آئے گی, کتابن, قلمن, مکتبن. لیکن انہی سب کا معرفہ بنانا ہو تو آپ الکتاب, القلم, المکتب, تو یہ سارے پراپر ناؤن ہو جائیں گے. کسی بھی نکرہ, اچھا الف لام اور تنوین یہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے, یعنی میں اس کو یوں نہیں لکھ سکتا تھا. از اٹ رائٹ؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ الف لام اور تنوین یہ اکٹھے نہیں آتے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ناؤن ایک ہی وقت میں کامن ناؤن بھی ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ پراپر ناؤن بھی ہو. لہذا جب آپ کسی کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنائیں گے تو دو کام کریں گے. نمبر ایک, آپ الف لام لگائیں گے. نمبر دو, تنوین کو توڑ دیں گے آپ. تنوین ٹوٹ جائے گی, سنگل ضمہ کے ساتھ وہ اسم آئے گا آپ کے سامنے. تو اسم ہم نے کہا دو طرح کے ہیں, یا نکرہ یا معرفہ. نکرہ ہوگا تو آخر میں تنوین آئے گی, اور معرفہ ہوگا تو شروع میں الف لام آئے گا, تنوین نہیں آئے گی. تنوین آئے گی تو وہ ادروائز ڈیفینیٹ ناؤن ہوگا, جیسے یہ ناؤن ہے محمد یا فاطمہ تو وغیرہ. اور اسم اشارہ جو ہیں ھذا ذالک وغیرہ, یہ بھی تفصیل سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے, یہ سب بھی پراپر ناؤن کے طور پر آتے ہیں. فعل کہتے کس کو ہیں؟ ایکشن پلس ٹائم. کوئی کام آپ نے کب کیا؟ آپ نے کہا میں ناشتہ کر چکا ہوں, میں نے کھانا کھا لیا ہے, میں نے ہوم ورک کر لیا ہے. یہ سب جملے بتا رہے ہیں کہ یہ کام آپ پاسٹ میں کر چکے ہیں. آپ کہتے ہیں میں کلاس پڑھنے آؤں گا, تو یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. اور عربک جو ہے یہ کیونکہ بڑی لاجیکل لینگویج ہے, عربک کے اندر ٹینس دو ہی ہیں, ورب دو ہیں, یا ماضی ہے یعنی پاسٹ ہے, یا مضارع ہے. اس فیوچر کے اندر ہی پریزنٹ شامل ہے, کیونکہ پریزنٹ کو ادروائز ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے. یعنی جس کو میں کہتا ہوں کہ جی ایک بات ابھی میں نے کہی نہیں, تو وہ تو فیوچر کی بات ہوگی نا, جب میں کہوں گا تب کہوں گا. جو باتیں میں اب تک کر چکا ہوں 10-15 منٹ کے اندر اندر, یہ سب ماضی بن چکی ہیں. تو ایکچولی پریزنٹ کس چیز کا نام ہے؟ تو ایکچولی پریزنٹ بڑی باریک سی ایک لائن کو زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں ایز اٹ از, ایز سچ پریزنٹ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. لہذا پراپر ٹینس کے طور پر عرب جو ہیں وہ دو ہی ٹینس یوز کرتے ہیں, یا ماضی
یا مضارع. البتہ مضارع کا مفہوم وہ ہم اپنی زبان میں پریزنٹ میں لے لیتے ہیں جب کہیں ہم نے لینا ہوتا ہے اس کو. تو اور حروف جو ہیں جیسے انگلش میں ان، آن وغیرہ ہیں، اسی طریقے سے عربی میں فی، ان، بے اور بے تحاشا حروف ہیں، وہ ساتھ ساتھ آتے رہیں گے، لیکن یہ اگزامپل آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. ہم کہتے ہیں اللہ غفور رحیم. پھر ہم کہتے ہیں ان اللہ غفور رحیم. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ نوٹ کریں ہو کیا رہا ہے. کہیں ہم کہتے ہیں اللہ، کہیں ہم کہہ رہے ہیں اللہ، کہیں ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہی. ٹھیک ہے. کبھی آپ کہتے ہیں محمدن، کبھی آپ کہتے ہیں محمدن، کبھی آپ کہتے ہیں محمدن. اللہ، 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 محمدن، محمدن، محمدن. کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ناؤن اپنی حالت کو بدل رہا ہے. کبھی وہ اللہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ اللہ ہو جاتا ہے، کبھی اللہ ہی ہو جاتا ہے، کبھی محمدن، کبھی محمدن، کبھی محمدن کے ساتھ آتا ہے. یہ جو حالت اس کی بدل رہی ہے، تو جب یہ اسم الف لام کے ساتھ آئے اور لاسٹ لیٹر کے اوپر ضمہ آئے، یا لاسٹ لیٹر دو ضموں کے ساتھ آئے جیسے اللہ اور محمدن، تو یہ اسم کی جو حالت ہے یہ اس کا سبجیکٹو کیس کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم، عربی میں ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے اسم کیا ہے؟ مرفوع ہے. اسم کیا ہے؟ مرفوع ہے. جب یہ الف لام کے ساتھ سنگل فتح آئے یا دو فتح آئیں آخر میں، جیسے آپ کے سامنے اللہ اور محمدن میں آئے، تو اسم کی یہ حالت جو ہے یہ اس کا آبجیکٹو کیس کہلاتا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم کیا ہے؟ یہ اسم منصوب ہے. اور اللہ ہی الف لام کے ساتھ سنگل کسرہ یا تنوین کے ساتھ کسرہ آئے جیسے اللہ ہی اور محمدن میں آئے، تو اسم کی یہ حالت جو ہے یہ اس کا جینیٹو کیس کہلاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسم جو ہے یہ مجرور ہے. جب ابھی ہم دیکھیں گے جب سینٹینس بنائیں گے تو سینٹینس کے اندر کوئی اسم کیا کر رہا ہے، اس کی حالت کیا ہے، وہ اس میں سبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے، وہ اس میں آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے، یا وہ کسی پریپوزیشن ورڈ کے بعد آ رہا ہے، پریپوزیشن لیٹر کے بعد آ رہا ہے. تو کیسے پتہ چلے گا اس کا؟ اس کی یہ حالت بتائے گی کہ اگر وہ سنگل ضمہ یا ڈبل ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ سبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے. اگر وہ سنگل فتح یا ڈبل فتح کے ساتھ آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے. اگر اس کی کوئی اور حالت ہے، جیسے یہاں دیکھیں آپ نا،
الرحمن الرحیم ہو گیا. یہاں دیکھیں علی محمدن تو یہ مجرور ہو کر آ رہا. یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اللہ جو ہے یہ کون سا اسم ہے؟ مرفوع. اللہ کون سا اسم ہے؟ منصوب. اور اللہ ہی کون سا اسم ہے؟ اور محمدن مرفوع، محمدن منصوب، محمدن مجرور. گویا جب اسم کے آخر میں آپ کو دن دن کی آواز نظر آئے، سنائی دے، تو اسم کون سا ہوگا؟ مرفوع. اور جب دن دن کی آواز آئے تو اسم کون سا ہوگا؟ منصوب. اور جب اسم کے اینڈ پہ آپ کو دن دن کی آواز سنائی دے تو اسم مجرور ہوگا. اور اس کا مرفوع، منصوب یا مجرور ہونا سینٹنس کے اندر بتائے گا کہ اس کی حالت کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے وہاں پر کھڑا. یہ فاعل کے طور پر ہے، سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ کے طور پر آیا ہوا ہے، یا اس کی کوئی اور حالت ہے. ٹھیک، تو یہ بیسک باتیں ہیں جن کا پتہ ہونا ہمیں ضروری ہے جملے کو شروع کرنے سے پہلے. آج ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ آج کے لیسن میں ہم نے 3-4 چیزیں پڑھی. نمبر 1 تو ہم نے حروف تہجی دیکھے، اور حروف تہجی میں ہم نے یہ کہا کہ حروف تہجی 28 یا 29 ہیں. اور جنہوں نے 29 حروف تہجی مانے انہوں نے بھی یہ کہا کہ الف جو ہے اٹس ناٹ دا پارٹ آف کانسوننٹ. یہ کانسوننٹ نہیں ہے، اس کی ساؤنڈ نہیں ہے اپنی. جب ہم الف کہتے ہیں تو بیسیکلی حمزہ کی ساؤنڈ نکلتی ہے. تو باقی حروف جو کانسوننٹس ہیں وہ 28 ہیں. پھر ہم نے پارٹس آف سپیچ میں دیکھا کہ 3 ہیں عربی کے پارٹس آف سپیچ، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. پھر ہم نے واول سائنز دیکھے کہ عربک کے اندر 3 واول سائنز ہیں، ضمہ، فتح اور کسرہ. اور ان پریزنس آف واول سائن جو ہے وہ سکون ہے. اور اگر یہ سائن ڈبل ڈبل آئیں تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ تنوین ہے. اور شدہ دیکھا ہم نے. پھر ہم نے یہ کہا کہ اسم جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. معرفہ ہوگا تو الف لام کے ساتھ آئے گا، یا وہ ڈیفینٹ ناؤن ہوگا، یا اس کی طرف کوئی اسپیسیفک اشارہ ہو رہا ہوگا. نکرہ ہوگا تو تنوین کے ساتھ آئے گا. اور پھر ہم نے اسم کے دیکھا کہ اسم اپنی حالتیں بدلتا رہتا ہے. یہ کبھی دن دن کی صورت میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسم مرفوع ہے. یہ کبھی دن دن کی صورت میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسم منصوب ہے. اور یہ کبھی دن دن کی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسم مجرور ہے. آج کا لیکچر یہاں تک انشاءاللہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اب نیکسٹ انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے ہم.